تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 35۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ ترجمہ۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تعالی تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی اور چیز کی، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ ایسی ہی بے سروپا باتیں کیا کرتے تھے ان کے پیش رو۔ اے سننے والے، کیا رسولوں کے ذمے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ وہ صاف طور پر حکم الہی پہنچا دیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ جب کفار توحید کے روشن دلائل کے سامنے لاجواب ہو گئے اور ان بتوں کو خدا ماننے کی کوئی توجیہ پیش نہ کر سکے تو آخر کار انہوں نے اس شبے کا سہارا لیا کہ تم جو کہتے ہو کہ میرا خدا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ چشمے زدن میں ہو جاتا ہے، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ شرک کرنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی حلال چیزوں کو حرام بنایا جائے تو اس کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیں شرک سے باز کیوں نہیں رکھتا؟ آج تک ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی شرک کرتے رہے، تو اس نے ہم کو شرک کرنے کی طاقت سے محروم کیوں نہ کر دیا، اور کیوں نہ ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اس کی توحید کا اعتراف کریں؟ اس کا جواب دیا کہ یہ بےہودہ بات تمہاری ایجاد کرتا نہیں، بلکہ تمہارے پیشرو بھی جب توحید کے دلائل کے سامنے لاجواب ہو جاتے تو وہ بھی اسی شبے کی آڑ لیا کرتے۔ انہوں نے بھی رضا اور مشیت کو لازم و ملزوم سمجھ کر ٹھوکر کھائی تھی، اور تم بھی اسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ بے شک اگر وہ چاہتا تو تمہیں مجبور کر دیتا کہ تم اس کی توحید کو قبول کرو، لیکن اس طرح ایک گدھے میں اور ایک انسان میں کوئی امتیاز باقی نہ رہتا۔ انسان کو دوسری مخلوق پر جو شرف بخشا گیا ہے، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ وہ اپنی راہ منتخب کرنے میں آزاد ہے۔ اسے حق و باطل سمجھا دیا جاتا ہے، اسے ہدایت و گمراہی کی راہیں بتا دی جاتی ہیں، اور پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دو راہوں میں سے جس راہ کو چاہے اختیار کرے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ حق و باطل کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیں۔ کسی کو راہ ہدایت پر چلنے کے لیے مجبور کرنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو انہیں یہ تعلیم دے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے۔ سو ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ پس سیر و سیاحت کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کس قدر عبرتناک تھا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور دور رہو طاغوت سے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نبی بن کر آنا کوئی اچنبھا نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو یہی دعوت دی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور گمراہی و ضلالت کے سرغنوں سے دور رہو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے اور یہی فلاح کی راہ ہے۔ طاغوت طغیان سے ہے جس کا معنی سرکشی ہے۔ اب اس کا اطلاق گمراہی اور ضلالت کے ہر سرگنے پر ہوتا ہے۔ کل راسن فی الضلالہ، شیطان، کاہن، بت، سبھی کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ انبیاء کی آمد کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی اور بعض کے مقدر میں گمراہی لکھ دی۔ یہ امتیازی سلوک کیوں روا رکھا گیا؟ بعض کو ہدایت کیوں دی گئی اور بعض کو گمراہ کیوں کر دیا گیا؟ اس کے متعلق بنیادی چیز یہ ہے کہ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا محض اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے،
لیکن اس نے ہدایت دینے یا گمراہ کرنے کے لیے ایک اصول مقرر فرمایا ہے۔ جب انبیاء اپنی قوم کو پیغام ہدایت سناتے ہیں اور انہیں ان کی غلط روی پر ٹوکتے ہیں تو ساری قوم کا رد عمل یکساں نہیں ہوتا۔ بعض ان میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نبی کی دعوت پر غور کرتے ہیں اور اپنے عقائد و اعمال کو عقل سلیم کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور جب ان کا بطلان آشکارا ہو جاتا ہے تو وہ ان سے دستکش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نور ہدایت سے منور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مرتبہ اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے یہدی الیہ من اناب، سورہ رعد، کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو دل سے رجوع کرے۔ دوسری جگہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، سورہ شورى۔ اور بعض دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انبیاء کی دعوت کو لائق اعتنا ہی نہیں سمجھتے، ان کے اخلاص و ایثار کا مذاق اڑاتے ہیں، حق کی روشن دلیلیں دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے۔ اس حقیقت کو بھی قرآن پاک نے بارہا وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا ہوتی ہے اسے ہدایت کا انعام بخشا جاتا ہے، اور جو دانستہ حق کا انکار کرے اور پیغام ہدایت کو سمجھنے کے بعد بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اسے گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کس قدر عبرت ناک تھا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ فرمایا مکذبین، یعنی جو لوگ ہمارے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، ہمارے کلام کو جھٹلاتے رہے اور معجزات کو سحر و نظر بندی کہتے رہے، ان کو آخر کار تباہی سے دوچار ہونا پڑا۔ تم مختلف ملکوں کی سیر و سیاحت کرو، ان کے اجڑے ہوئے شہروں اور ویران کھنڈروں سے ان کی بربادی کی داستان سن لو۔ سورہ نحل آیت نمبر 37۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ، اے حبیب آپ خواہ کتنے ہی حریص ہوں ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر، مگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ پہم سرکشی کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ سورہ نحل آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ اے محبوب آپ کی انتہائی دلی خواہش کے باوجود وہ لوگ اب ہدایت قبول نہیں کر سکتے جن کی پہم سرکشیوں کی وجہ سے نور حق دیکھنے والی آنکھ ہی اندھی ہو گئی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 38۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور بڑی شد و مت سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جو ایک بار مر جاتا ہے۔ ہاں ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اس پر لازم ہے اس کو پورا کرنا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ کفار بڑے وثوق سے کہتے قیامت ہرگز نہیں آئے گی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی قسمیں بھی اٹھاتے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سراسر تمہاری غلط فہمی ہے، قیامت ضرور آئے گی اور تمہیں تمہاری قبروں سے ضرور اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ یہاں اس کی کئی دلیلیں ذکر کی گئیں۔ پہلی دلیل تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ نیز حکمت الہی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قیامت برپا ہو۔ اس دنیا میں تو ہر فرقہ اور ہر شخص اس بات کا مدعی ہے کہ حق پر صرف وہی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں یا سینکڑوں ہزاروں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حق کے اجارہ دار صرف وہی لوگ ہیں۔ دنیا میں تو اس کا تصفیہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کوئی ایسا دن ضرور آنا چاہیے جب کہ حق و باطل میں مکمل امتیاز ہو جائے، یہاں تک کہ باطل کے علمبردار بھی تسلیم کریں کہ حق وہ ہے جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے اختیار کیا۔ وَلِيَعْلَمْ سے تیسری دلیل بیان فرما دی کہ کافروں کو بھی یقین ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے اور جس نظام حیات کو وہ اپنائے رہے وہ سراسر باطل تھا۔ سورہ نحل آیت نمبر 39۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ ترجمہ، وہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا
تاکہ واضح کر دے ان پر وہ بات جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ خوب جان لے کافر کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 40۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ ترجمہ: ہمارا فرمان کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ کفار وقوع قیامت کے اس لیے منکر تھے کہ ان کے نزدیک ایسا ہونا ناممکن ہے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ قیامت برپا کرنے والا ان جیسا کوئی انسان نہیں ہے جس کا علم بھی ادھورا ہو اور قدرت بھی ناقص ہو، بلکہ قیامت کا وقوع اس خداوند ذوالجلال کے حکم سے ہوگا جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہر چیز موجود ہو جاتی ہے۔ آیت میں شیء ان سے مراد وہ چیز ہے جس کا موجود ہونا علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک بظاہر موجود نہیں۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔